بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون اول الدین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به توحیده وکمال توحیده الاخلاص له وکمال الاخلاص له نفی الصفات ذات عنه لشہادات کل صفت انها غیر الموصوف وهو رب العالمین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی فاطمہ محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون صلوات بر محمد وأهل بيت محمد. عزیزان گرامی قدر معزز سامعین اکرام جتنے احباب تشریف فرما ہیں جو چل کے مجلس اعزا میں آ رہے ہیں پروردگار عالم ان کی نیک دلی خواہشات کو قبول و منظور فرمائے. اور آج کی اس مجلس اعزا سے پہلے آپ سے ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے میری خصوص بالخصوص جاکر شاہ صاحب کی والدہ کے لیے، چونکہ 5 محرم جو ہے ان کا یوم وصال بھی ہے. پروردگار عالم اس ذکر کا صدقہ اور جیسی تربیت اپنی اولاد کی انہوں نے کی عزاداری امام حسین علیہ السلام کے لیے، پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے. بر محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، جیسے کہ آپ لوگ آشنا ہیں کہ مسلسل سورہ والتین کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے. حضرات گرامی سے متوجہ ہیں سارے احباب کے گفتگو کو شروع کیا جا سکے. اور ذات احدیت نے انسان کے اصل تقویم ہونے کے لیے قرآن حکیم میں قسمیں کھائی، چونکہ اس نے اپنی اصل تخلیق ہم نے دیکھا. دیکھیے پروردگار عالم نے انسان کو احسن تقویم بنایا، یہ تو طے ہے نا. لیکن کل کی مجلس تک ہم نے دیکھا پوری کائنات کو احسن تقویم بنا کر کچھ ایسے بنائے کہ ان احسن تقویم سے کہا پہ کہ ان پہ ایمان لے کے آؤ. توجہ ہے یا سارے صاحبان فکر کی. یعنی وہ جو احسن تقویم ہمیں بنایا، ہمیں بنانے کے بعد ہم پہ لاگو کیا کہ کسی پہ ایمان لائیں. اگر ہم احسن تقویم ہیں تو پھر وہ کتنے اہم ہوں گے. بس متوجہ کر رہا ہوں ابھی آپ میں حضرات گرامی کو. یعنی ہم احسن تقویم اور جس پہ ایمان لانا ہے وہ یقیناً ہم سے اگلی منزل پہ ہونے چاہیے. توجہات چاہیے سارے صاحبان فکر کی جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے پروردگار عالم نے مخلوق میں اور اول مخلوق میں فرق رکھا. توجہ ہے یار سارے صاحبان، تھوڑا تمہید میں مخلوق میں اور اول مخلوق میں فرق رکھا. 2-3 دن سے میں نے ابھی حدیث قدسی کو تمہارے سامنے کہہ کے گزر رہا ہوں کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت مخلوقا، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر مجھے حب ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو پھر میں نے کسی کو خلق کیا. توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی. یعنی ایک نور کو جب حب ہوئی کہ وہ پہچانا جائے تو پھر اس نے محمد و آل محمد کو بنایا. ایک نور یہ چاہتا ہے کہ وہ پہچانا جائے. توجہ. دیکھیے اللہ نور نہیں ہے، یہ تو اس نے مثال دی. اللہ نور کا بھی خالق ہے. توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اور میں اکثر کہتا ہوں خدا کی قسم
ہمیں توحید سمجھانے کی کوشش نہ کی جائے، چونکہ ہم نے توحید ان سے لی ہے جو توحید کے چشمدید گواہ۔ توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی، ہمیں توحید نہ سمجھا، ہم جانتے ہیں خدا نور بھی نہیں، اس نے مثال قائم کی، لیکن وہ نور کا بھی خالق ہے۔ اس نے کہا میں نے ایسی مخلوق بنائی، توجہ، کہ میں پہچانا جاؤں، ایک نور کی یہ خواہش ہے کہ وہ پہچانا جائے، تو پھر اس نے محمد و آل محمد کو بنایا۔ اب اس نے اپنی مثال کے لیے کہا تھا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، تو اب نور یہ چاہتا تھا کہ وہ پہچانا جائے۔ اس نور نے تمہیں بھی ایک چھوٹا سا نور دیا، اللہ اکبر، اس نور نے ایک چھوٹا سا نور تمہیں دیا۔ کون سا نور دیا؟ آنکھ کا نور۔ توجہ ہے، آنکھ کا نور دیا اس نور نے تمہیں، اور اس آنکھ کے نور کو طاقت کیا دی کہ تم نے زمین کو کھودا اور اس میں سے معدنیات نکال لی، تم نے زمین کو کھودا، اس میں سے پیٹرول نکال لیا، تم نے زمین کی سطح کو چیرا، سمندر کی سطح کو چیرا، اور جا کے نیچے سمندری مخلوقات پہ تحقیقات کی۔ یہ تم جب نیچے کی طرف گئے تو تمہاری آنکھ کے نور نے تہہ زمین دیکھا، اور جب تم بالائے آسمان اٹھے تو تم نے ہوا کو عبور کیا، تم نے خلا کو عبور کیا، جا کے چاند پہ اپنی گاڑی کھڑی کر دی اور چاند کی سطح کو دیکھا، تم مریخ کی تصویریں کھینچ کے لائے اور وہاں آثار زندگی ڈھونڈے، تم نے مریخ کی سطح کو دیکھا۔ یہ تمہاری آنکھ کے نور کی طاقت ہے کہ تہہ زمین دیکھا، بالائے آسمان دیکھا، لیکن ذرا آنکھ سے کہو کہ اپنی آنکھ دیکھے۔ توجہ ہے یا سارے صاحبان فکر کی، ذرا آنکھ سے کہیے کہ پلٹ کے خود کو دیکھے، یعنی نور دیکھ رکھا ہے، لیکن پلٹ کے خود کو کیسے دیکھے؟ کہنے لگے یار اس کو کس نے خطیب بنا دیا؟ اگر سامنے آئینہ رکھا جائے پھر تو دیکھا جائے گا نا کہ نور کیسا ہے۔ وہ نور چاہتا ہے کہ وہ بھی تو پہچانا جائے، تو پھر اپنی پہچان کے لیے اس نور نے 14 آئینے بنائے۔ جو ہے سارے صاحبان فکر 14 آئینے بنائے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ وہ کیسا قہار ہے، کیسا جبار ہے، کیسا رحیم ہے، کیسا رحمان ہے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ کیسا رحیم ہے؟ یہ تو میں نے دیکھا کہ جب محمد طائف میں پتھر کھا کے بھی دعا دے رہے ہیں، میں نے کہا جس کا یہ رحیم ایسا ہے وہ خود رحیم کیسا ہوگا۔ توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی جو میں کر رہا ہوں۔ علی جب قاتل کو شربت پلا رہے تھے، میں نے کہا اگر بندہ رحمانیت کی منزل پہ ہے، یار توجہ ہے سارے صاحبان فکر، تو وہ رحمانیت کی کس منزل پہ ہوگا؟ جب سجاد علی اکبر کے قاتل کو معاف کر رہے تھے تو میں نے کہا اگر یہ رحم کی یہ منزل ہے تو وہ ان کا خالق کیسا ہوگا؟ توجہ تو ہے نا۔ اس نے کہا جب مجھے حب ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو پھر میں نے ان کو تخلیق کیا، توجہ، اب میں نے پھر انہیں بنایا۔ توجہ ہاں چاہیے وہ جملے پہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ وہ کہہ رہا کن تو کنزن مخفیًا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ کب سے تھا؟ کوئی پتہ نہیں کب سے تھا۔ ماضی کی کچھ اقسام ہوتی ہیں، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی جاری، بہت ساری ہوتی ہیں ویسے تو، لیکن تمہاری ایک کی طرف توجہ کروا دیتا ہوں کہ یہ کن تو ہے کیا؟ کن تو میں تھا، ماضی کی کوئی بات کر رہا ہے اللہ۔ اگر میں اسے ماضی قریب مان لوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ 10,000 سال پہلے تھا، اللہ 20,000 سال پہلے تھا، لیکن جو وقت میں بند ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ توجہ، جو وقت میں بند ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوا کرتا۔ اس کا مطلب جہاں لفظ کن تو آ جائے وہاں پتہ ہی نہیں کہ وہ کب سے تھا۔ جہاں لفظ کن تو آ جائے وہاں یہ اندازہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کب سے تھا۔ اللہ نے اپنے لیے کہا کن تو کنزن مخفیًا، اور نبی نے کہا کن تو نبیًا، میں نبی تھا۔ نبی نے بھی اپنے لیے کن تو کہا، اللہ نے بھی اپنے لیے کن تو کہا، اور جہاں لفظ کن تو آ جائے وہاں یہ نہیں پتا چلتا کہ کب سے تھا۔ جیسے یہ نہیں پتا کہ خدا کب سے تھا، ویسے یہ نہیں پتا نبی کب سے تھا۔
میں چھپا ہوا خزانہ تھا. اور نبی نے کہا کن تو نبی ہے آدم و بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے مابین تھا. رسول خدا منبر پہ تشریف فرما تھے. فضائل مرتضوی میں ملا صالح کشفی نے لکھا کہ محمد مصطفیٰ منبر پہ بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے کن تو نبی و آدم و بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے مابین تھا. کہنے لگے یا رسول اللہ سن لیا, کہا نہیں پھر سنو, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے مابین تھا. سب نے کہا یا رسول اللہ سن لیا, کہا نہیں پھر سنو, کن تو نبی و آدم و بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے مابین تھا. کہنے لگے یا رسول اللہ سن لیا, کہا نہیں پھر سنو. جب 5ویں مرتبہ دہرایا مسجد کے دروازے سے علی آئے, کہنے لگے السلام علیکم وکنت ولیا وآدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی آپ کا ولی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا. اور جہاں لفظ کنت آ جائے وہاں وقت کا تعین نہیں ہوتا. جیسے یہ نہیں پتا نبی کب سے تھا, ویسے یہ نہیں پتا علی ولی کب سے تھا. جو ہے سارے صاحبان فکر, جہاں لفظ کنتو آ جائے وہاں وقت کا تعین نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے کہا کنتو کنزن وقفی ہے, نبی نے کہا کنتو نبی ہے, علی نے کہا کنتو ولی ہے. جہاں لفظ کنتو آ جائے وہاں وقت کا تعین نہیں ہوتا. کچھ یاد آیا من کنتو, یہاں توجہ تو ہے سارے صاحبان فکر کی. من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. اب نیا ترجمہ کروں, جس کا جب سے, یا اللہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آصف چودھری آپ سے, جس کا جب سے مولا. اللہ اکبر, تب سے علی مولا. لیکن ذرا بات کو کہیں اور جانا ہے, پوری توجہ. اس نے احسن تقویم بنایا ہمیں اور انہیں وہ بنایا کہ ہم پہ واجب کر دیا کہ ان کی پیروی کریں. یقیناً احسن تقویم کی اگلی منزل پہ ہے محمد و آل محمد. بس یہ پیغام دینا چاہ رہا تھا میں تمہیں. ہم احسن تقویم ہیں اور وہ ہم سے اگلی منزل پہ. پوری توجہ. میں مثال دے دوں تاکہ آپ سمجھ جائیں. دیکھیے ہم نے کتنی مرتبہ اس آیت کو پڑھا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ابھی ان سے کہہ دے کہ کچھ نہیں چاہیے, قربا سے محبت کرے. کن سے کہا تھا اللہ نے؟ بھئی جو وہاں تھے اور آج تک, چونکہ قرآن کا پیغام تو جاری و ساری ہے نا, کہا کہ قربا سے محبت کرو. ٹھیک, اللہ نے کہا محمد عربی سے کہلوایا. کہا کن سے؟ امت سے. اللہ اکبر. اپنی امت سے محمد مصطفیٰ نے کہا میرے قربا سے محبت کرو. میں کہہ رہا ہوں اللہ نے کہلوایا محمد مصطفیٰ سے. محمد مصطفیٰ نے کس سے کہا؟ امت سے. امت سے کیا کہا کہ قربا سے محبت کرو. پتہ چلا امت اور ہے. یا اللہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا جوہری آپ سے. پتہ چلا امت کچھ اور ہے, قربا کچھ اور ہے. ہم پہ واجب ہے قربا سے محبت کرنا. ہم احسن تقویم ہیں اور وہ ہم سے بڑھ کر ہیں جن سے محبت کرنی ہے. یا اللہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے آصف جوہری آپ سے. بھائی نہیں, اچھا اور آگے بڑھاتے بات کو, ذرا ٹھہر کے آج میرے ساتھ چلیے گا. اب پیغمبر کی بہت مشہور معروف حدیث انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی, اپنی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. توجہ ہے, اگر تم اس سے جڑے رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. کس سے کہا؟ یار اٹھ کے ذرا بات کو محسوس کرو, ذہنی بیداری کر کے. یعنی بات, ہر وہ بات زور سے کہنے والی نہیں ہوتی.
کچھ باتیں زور سے سننے والی ہوتی ہیں. توجہ ہے. کہا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں, عطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر تم اس سے جڑے رہے, ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی, اگر اس سے تمسک رکھا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. کس سے کہا؟ امت سے کہا. کس سے جڑنا ہے؟ عطرت سے جڑنا ہے. امت اور ہے, امت اور ہے, عطرت اور ہے. یعنی ہمیں جن کی پیروی کرنی ہے. جانتے ہو کہ مسلمانوں میں مسلک کیوں بنے؟ جنہوں نے پیروی کرنی تھی وہ رہبر بن گئے. کچھ کہنا چاہ, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے علی. آج دنیا کہتی ہے کہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیے. توجہ ہے یا سارے صاحب, دنیا کہتی ہے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیے, امت میں یکجہتی لائیے. یہ جو ہم گمراہی کا سفر کر رہے ہیں اس کو ختم کیجئے. یہ ختم کرنا کیسے ہے؟ محمد تو نسخہ دے گئے. توجہ ہے یا سارے صاحبان فکر کی, محمد عربی تو نسخہ دے گئے کہ ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی, اگر تم ان سے جڑے رہے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اب اگر کوئی مسلمان گمراہی سے بچنا چاہتا ہے, آئے ان کے در پر, آئے ان کے در پر. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں, عطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیکن کہنے لگے روایت کمزور ہے. جانتے ہو اس میں بہت پیسے ہیں بھائی, کیا کریں. کہتے اصلی روایت پتہ کیا ہے؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی. کہتے صحیح روایت تو یہ ہے, میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اپنی کتاب اور اپنی سنت. بھائی اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ عبادت میں سنت مرکزیت ہے. محمد عربی کیا کیا کرتے تھے اگر یہ پتہ ہی نہ چلے, توجہ ہے, تو پھر ہم کوئی عمل نہیں انجام دے سکتے. لیکن آج ہر بندہ کہتا ہے کہ میں صحیح سنت کا عامل ہوں, صحیح سنت میرے پاس ہے, صحیح سنت پہ عمل میں کر رہا ہوں. ہر بندہ یہ کہتا ہے. لیکن پتہ کیسے چلے؟ حضور ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, دیکھو دو چیزیں چھوڑی تھی پروردگار رسول خدا نے, کہا تھا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. دیکھو قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا خود اللہ نے, یہ سنت کی حفاظت کون کرے؟ آپ سلامت رہے بھائی میری بات کو لینے والوں. یہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے لیا. نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون, ہم نے نازل کیا, ہم خود سنبھال لیں گے. تو کیا اللہ نے سنت کے تحفظ کا کوئی انتظام نہیں کیا؟ یار کو چرچ کرنا چاہ رہے ہیں آصف جوہری آپ سے, کیا سنت کے لیے کوئی؟ اور حد تو یہ ہے کہ سنت کا حال تم نے یہ کیا. نماز کا پڑھنا فرض ہے تمہارے واجبات میں, ایسے ہی ہے پڑھنا واجب, طریقہ سنت. محسوس کرنا بھئی اب اس بات کو, نماز کا پڑھنا واجب, طریقہ سنت. جیسے پیغمبر پڑھے پڑھنی ہم نے ویسی ہے, ایسا ہے نا, جیسی پیغمبر پڑھے ہم نے ویسی پڑھنی ہے, یعنی ہے واجب, طریقہ سنت. توجہ. اور تم نے کیا کیا؟ رسول خدا نے ایک کام دن میں 5 مرتبہ کیا, نماز پڑھی. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہوا. اچھا جب رسول خدا نے 5 مرتبہ نماز پڑھی دن میں, اب سال کے ہوتے ہیں 365 دن, سال کے 365 دن کو ذرا 5 سے ملٹیپلائی کرو, ہزاروں میں جواب آئے گا نا. اچھا ایک کام رسول نے دن میں 5 مرتبہ کیا, سال میں ہزاروں مرتبہ کیا, اور جب وہ سنت تم تک پہنچی کسی نے یہاں باندھے, کسی نے یہاں باندھے, چلے ہم نے چھوڑ دیے. تو بھئی یہ روز کیا رسول نے کام. اب میں تم سے سوال کر رہا ہوں, جب تم نے روز کے کام کا یہ حال کیا تو جو پیغمبر نے کبھی کبھی کیا ہوگا اس کا تم نے کیا کیا ہوگا؟
کر رہے تھے اس کا امت نے یہ حال کر دیا، تو پھر جو کبھی کبھی کیا ہوگا اس کا کیا کیا ہوگا؟ اب سمجھ میں آیا پیغمبر نے کیوں کہا کہ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تم میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو اہل بیت کر کے دکھائیں گے بس وہی صحیح سنت ہوگا۔ توجہ ہے یار سارے صاحبان، سنت کے تحفظ کا نام ہے اہل بیت، کردار محمد کے تحفظ کا نام ہے اہل بیت، محمدیت کے تسلسل کا نام ہے اہل بیت۔ اللہ اکبر، یار جملہ کہہ دیا میں نے، محمدیت کے تسلسل کا نام ہے اہل بیت۔ میں پہلے تمہیں کہہ چکا جب میں ارادے کی منزل پہ تم سے بات کر رہا تھا کہ علی محمد کا ارادہ ہے، یعنی اگر یہ دیکھنا ہو کہ محمد ہوتے تو کیا ارادہ کرتے؟ اللہ اکبر، علی جو ارادہ کر رہے ہوں گے وہی صحیح سنت ہوگا؟ نہیں، بات کو بھی اور دور جانا ہے۔ خدا کی قسم، بے آسرا نہیں چھوڑا دین کو تمہارے خدا نے، یہ اس کے عدل کے خلاف ہے کہ اتنی محنت کروائے اور بے آسرا چھوڑ دے۔ ابھی کل میں نے تمہارے سامنے دین اور شریعت رکھی، ایسا ہے نا؟ کل کتنی شریعتیں آئیں؟ 5، اور نبی کتنے آئے؟ 1,24,000۔ توجہ ہے نا حیران کن بات؟ شریعتیں 5، نبی 1,24,000۔ توجہ میرے دوستوں کو چرچ کرنا چاہتا ہوں، دیکھو بعض نبی صرف کلی پیغام لے کے آئے، کلی شریعتیں نہیں لے کے آئے، اور بعض انبیاء کی ڈیوٹی پتہ ہے کیا لگائی پروردگار عالم نے؟ شریعت نوح علیہ السلام سے لے کر شریعت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان جو نبی آئے وہ پچھلی شریعتوں کی حفاظت کرتے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جب تک نئی شریعت اناؤنس نہیں ہو گئی وہ پچھلی شریعتوں کی حفاظت کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ تک کا جو درمیانی فاصلہ ہے، اس میں جو نبی آئے وہ شریعت ابراہیم کا تحفظ کرتے رہے۔ توجہ ہے؟ اچھا، شریعت موسیٰ علیہ السلام سے شریعت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو نبی پروردگار عالم نے بھیجے وہ شریعت موسیٰ کا تحفظ کرتے رہے۔ لیکن اب ایک سوال یہاں اور پیدا ہو رہا ہے، یہ شریعت عیسیٰ سے لے کر شریعت محمدی کے درمیان حفاظت کون کر رہا تھا؟ اگر کبھی غور سے سوچو تو ابو طالب سمجھ میں آئے۔ خدا کی قسم موضوع کہیں اور نہ چلے جائے، وگرنہ تمہیں بتلانے بیٹھ جاؤں تو پھر تمہیں پتا چلے کہ جن کے قلبوں پہ بحث کر رہے ہو وہ شریعت کا تحفظ کر رہے تھے۔ توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر میں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں سننا، اب نبی آئے 1,24,000، شریعتیں آئیں 5، جو درمیانی فاصلے میں آتے رہے وہ شریعتوں کا تحفظ کرتے رہے۔ تو آج تک عقل کام نہیں کر رہی، جو شریعتیں ختم ہو جانے والی تھی، منسوخ ہو جانے والی تھی، ان کے لیے تو اللہ نے معصوم نبی رکھے ہوئے تھے، اور جس شریعت کو قیامت تک جانا ہے اسے تمہارے حوالے کر کے جائے گا۔ تحفظ شریعت محمد مصطفیٰ کا نام ہے امامت، محمدیت کے تسلسل کا نام ہے امامت۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی خود ساختہ عقیدہ ہے؟ یہ جو امامت کا عقیدہ ہم نے یہ کہتے ہیں نا بنایا اس نے، ہم نے صرف مانا ہوا۔ توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی، اس نے شریعت کو تمہارے حوالے نہیں کیا،
تمہارے حوالے تو نماز ہو جائے تو تم اس کا یہ حال کر دیتے ہو. توجہ ہے یہاں سارے صاحبان فکر. اس نے شریعت محمدی کے تحفظ کے لیے ایک عہدہ رکھا جسے امامت کہتے ہیں. کیا یہ خود ساختہ ہے؟ نہیں. اب قرآن نے آواز دی اس ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہدہ الظالمین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے چند باتوں میں امتحان لیا. فاتمہن جب وہ کامیاب ہو گئے ہم نے ان سے کہا کہ ہم نے آپ کو پوری انسانیت کا امام بنایا. اب ابراہیم تھے امام پوری انسانیت کے، لیکن عہدہ امامت ملنے سے پہلے وہ کیا تھے؟ نبی. توجہ ہے. اس ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. ہم نے تمہیں پوری انسانیت کا امام بنایا. نبی کی تعریف کیا ہے؟ جس سے اللہ کلام کرے اور اسے خبر دے وہ ہوتا ہے نبی. اللہ نے کلام کر کے کہا نا کہ ہم نے تمہیں امام بنایا. اس کا مطلب وہ پہلے نبی ہیں. امامت نبوت سے ہٹ کر کوئی عہدہ ہے. محسوس کر رہے ہیں یار جو میں دلیل دے رہا ہوں؟ بھئی امامت یقیناً نبوت سے ہٹ کر کوئی عہدہ ہے. ہم نے تمہیں امام بنایا. قالا ومن ذریتی، کیا یہ امامت میری ذریت میں جائے گی؟ ابراہیم پلٹ کے پوچھ رہے کیا یہ امامت میری ذریت میں جائے گی؟ جائے گی، لیکن یاد رکھنا لا ینال عہدہ الظالمین، یہ عہدہ ہم ظالموں کو نہیں دیں گے. یعنی امامت اتنا سینسٹیو عہدہ ہے. توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی. وجہ کیا ہے؟ یہ سینسٹیو کیوں ہے؟ چونکہ نبی شریعت لاتا ہے، امام بچاتا ہے. یہ اس لیے زیادہ سینسٹیو ہے کہ شریعت بچاتا ہے امام، اس لیے یہ ظالم کو نہیں ملے گی. توجہ، تیری ذریت میں جائے گی لیکن ظالم کو نہیں دی جائے گی. اب یہ ظلم کیا ہے؟ کبھی تعریف تو ہوئی ہے نا اس ممبر سے ظلم کی. دیکھیں وضع الشیء فی خیر محلہ، جو چیز جس جگہ کی نہیں اگر اسے وہاں رکھ دیا جائے تو یہ ظلم ہے. توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی. جو چیز جس جگہ کی نہیں اگر اسے وہاں رکھ دیا جائے تو یہ ظلم ہوتا ہے. ظلم اگر یہ سر پہ لینے والی کیپ پاؤں پہ رکھ دوں تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہے. اگر کوئی چیز جس جگہ کی نہیں ہے اگر اسے وہاں رکھ دیا جائے تو یہ ظلم ہے. اگر کوئی یہاں بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، یا اللہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے سمجھو، اگر کوئی اس لائق نہیں کہ یہاں بیٹھے اور اسے بٹھا دیا جائے تو یہ ظلم ہے. اور یہی تو ظلم ہوا کہ اگر اسے بٹھا دیا گیا پھر اس نے عدل نہیں کیا، بس ظلم. توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر. نہیں بات کو آگے جانا. ایک تھا یہ ظلم جو منطق کی تعریف ہے، لیکن اب قرآن آگے بڑھا. حضرت آدم علیہ السلام سے کہنے لگا اللہ لا تقربوا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، اس درخت کے قریب مت جائیے گا وگرنہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. فأزلهم الشیطان، شیطان نے ورگلا دیا. ظلم تو ہو گیا نا. اللہ ہو. کچھ زبانوں نے نعوذ باللہ من ذالک، یہ تمہارے آج کے اس دور میں شہزادی کونین کی عصمت پہ بات کی. میں مثال دینے لگا ہوں تمہیں، نہیں بالکل ابھی مثال کی طرف نہیں ہوں میں، لیکن ذرا بات کو سمجھنا جو میں کرنے لگا ہوں. تمہارے اس دور میں سو کالڈ سکولرز جو ہے نا، سو کالڈ سکولرز، انہوں نے شہزادی کی عصمت پہ بات کی. نعوذ باللہ من ذالک کے خطا پہ تھی یا انہیں خبر نہیں تھی. استغفر اللہ ربی، زبان جل کیوں نہیں جاتی ایسے جملے کہتے ہوئے؟ انہیں کوئی خبر نہیں تھی یا بھول گئی. توجہ، خدا کی قسم بی بی عصمت کی اس منزل پہ جہاں کچھ نبی بھی نہیں. میں ممبر سے بات کر رہا ہوں، کوئی تو بات ہے نا کر رہا ہوں. یعنی کچھ نبی بھی، عصمت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، عصمت کبریٰ اور عصمت صغریٰ. ایک عصمت چھوٹی ہوتی ہے، ایک عصمت بڑی ہوتی ہے. یہ فرق کیا ہے؟ اللہ نے کہا نبی معصوم ہوتے ہیں
لیکن کیا کہا اللہ نے؟ لا تقربوا هذه الشجرة فتكونوا من الظالمین، اس کے قریب مت جانا وگرنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب وہ ترک اولا ہوا ہو یا لغزش ہوئی ہو یا خطا ہوئی ہو، کچھ بھی ہوا ہو، آدم چلے گئے، ان سے ترک اولا ہو گیا۔ عصمت صغریٰ اس کو کہتے ہیں جس میں ترک اولا کی گنجائش ہو، اور عصمت کبریٰ اسے کہتے ہیں جہاں ترک اولا بھی نہ ہو سکتا ہو۔ خاتون جنت بلند تر صلوات۔ اور حد تو یہ ہے، آگے بڑھیے ایک اور دلیل دیکھیے اسی بات پہ۔ اللہ نے کہا اس درخت کے قریب مت جائیے گا وگرنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اگلا جملہ سنو گے، فَأَضَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ورگلا دیا۔ اس کا مطلب شیطان کو اللہ نے جو طاقت دے رکھی ہے اس طاقت کے تحت اس نے حضرت آدم سے ترک اولا کروا دیا۔ کیا اس کی جرت ہے کہ آل محمد کے گھر میں داخل ہو جائے؟ یہ انبیاء کے گھروں تک گھسا ہے، اگر نوح کے گھر گھسا نہ ہوتا بیٹا ایسے نہ کرتا۔ توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی۔ لیکن کیا یہ آل محمد کے گھر میں اہل بیت یا طہار کے گھر میں آنے کی پوزیشن میں ہے؟ اس کی جرت ہے؟ مثال دوں، جب یہ پانچوں چادر کے نیچے تھے فرشتہ اتر کے کہتا ہے مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کا چھٹا بن جاؤں، مجھے اجازت ہے کہ میں بھی اندر آؤں۔ ارے جہاں جبریل اجازت کے ساتھ آئے وہاں شیطان کی کیا مجال ہے کہ آئے؟ توجہ ہے سارے صاحبان فکر، جہاں جبریل اجازت طلب کرے جرت ہے کہ وہاں یہ آئے۔ ہاں ورگلاتا ضرور ہے، یہ بھٹکاتا ضرور ہے، کر سکتا ہے، اللہ نے اسے مہلت دے رکھی ہے، اور بڑی بڑی جگہ پہ ورگلایا بھی اس نے۔ جب علی المرتضیٰ جا رہے تھے نا مرہب کا سر لینے، تو یہ جب مرہب آیا، قصص والوں نے یہ واقعہ لکھا، مرہب سامنے آیا تو اب علی بولے، کہنے لگے ان الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے نام حیدر رکھا ہے۔ اچھا ایک مرتبہ میں پوچھوں مولا، آپ جب بھی جنگ پہ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، آج تعارف ماں کے حوالے سے کیوں کروا رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ کہنے لگے آصف چاہتا ہوں مرحب کو بھی اس کی ماں یاد آ جائے جس نے کہا تھا سب سے لڑ لینا، حیدر نامی شخص سے نہ لڑنا۔ یہ آپ توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی، سب سے لڑنا، حیدر نامی شخص سے نہ لڑنا۔ اس لیے مرحب کی ماں کا حوالہ یاد دلوانے کے لیے اب علی نے کہا ان الذی سمتنی امی حیدرا، میں تمہیں بتانے لگا ہوں شیطان کرواتا کیا ہے۔ ان الذی سمتنی امی حیدرا زرقام لیس قسورا، میں ہوں شیر ہوں، شیر ببر ہوں، جس کی ماں نے نام حیدر، حیدر خود مانی شیر، زرقام مانی شیر، لیس مانی شیر، قسورا مانی شیر۔ ایک شیر میں علی نے 4 شیر گروائے۔ جو ہے یا سارے صاحبان فکر، ایک شیر میں علی نے 4 شیر گروائے، لیس شیر، قسورا شیر، زرقام شیر، حیدر شیر، میں ہوں جس کی ماں نے نام حیدر رکھا ہے۔ جب اس نے دیکھا نا کہ یہ حیدر ہے تو یہ واپس چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ ہاں قصص کی کتابوں نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ یہ پلٹا، جب واپس پلٹا نا وہ کہتے ہیں نا نجومی ملا، وہ شیطان کی صورت میں نجومی ملا، شیطان نجومی بن کے ملا۔ کہنے لگا واپس کیوں آیا؟ اس نے کہا یار وہ حیدر ہے، اور ماں نے کہا تھا سب سے لڑ لینا، حیدر نامی شخص سے نہ لڑنا۔ اب یہ اسے کنفیوز کر رہا ہے، کہنے لگا نہ جانے اس دنیا میں کتنے حیدر نامی لوگ ہیں، کیا یہ وہی حیدر ہے جس کا تیری ماں نے کہا تھا؟ اب اس نے اسے کنفیوز کیا، یعنی ورگلایا، پھٹکایا، اور مرحب واپس آیا۔ اب اس کا جو حال ہوا وہ تمہیں بھی یاد ہے،
اور وہ مجھے بھی یاد ہے، لیکن تاریخ نے یہ سبق دے دیا، میدان کوئی بھی ہو، جنس کوئی بھی ہو، اگر کوئی حیدر کو حیدر جانتے ہوئے آ جائے تو سمجھ جانا خود نہیں آیا، شیطان کا بھیجا ہوا آیا ہے۔ دشمنوں پہ لعنت بے شمار کرتے ہوئے اونچا نعرہ علی مولا علی مولا علی مولا۔ توجہ ہے سارے صاحبان فکر، اس درخت کے قریب مت جائیے گا وگرنہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ فَأَذَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے برگلا دیا۔ جرت ہے اس کی، میں کہہ رہا ہوں پھر کہہ رہا ہوں کہ انبیاء کے گھروں تک گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحوک، میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ کہا بابا اگر آپ ایسا چاہ رہے ہیں، یہ خدا کا حکم ہے، تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ توجہ ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے جانے لگے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام قریب نہیں تھے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، تو آ کے کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ شیطان آیا، اللہ کے نبی کے پاس آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کے کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں قربان گاہ کی طرف جا رہا ہوں، میرا باپ مجھے قربان کرنا چاہ رہا ہے۔ کہنے لگے تیرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، تیرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، نہ جانے اس کی عقل کو کیا ہو گیا، وہ تمہیں ذبح کرنے لگا ہے۔ اسماعیل کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب وہ جب بھاگنے لگا لیکن کہنے لگے اللہ کے نبی پتا کیسے چلا کہ میں شیطان ہوں؟ کہا نبی کی عقل پہ شک کر رہا ہے، شیطان نہیں تو کیا ہے۔ یکجہاں ہو کے نعرہ حیدری، توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی، نبی کی عقل پہ شک کر رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تعوذ پڑھا، اعوذ باللہ، اب وہ بھاگا۔ توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی۔ اچھا اب اس نے ایک نیا حربہ سوچا، اب چلا جناب اسماعیل کی والدہ کے پاس، کہنے لگے تیرے جوان بیٹے کو تیرا شوہر قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے خدا کی راہ میں قربان کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بھی خواب پہ یقین کر کے۔ بی بی کہتی لا حول ولا قوت الا باللہ، کہہ رہا جلدی جا اسے بچا، میدان میں جا اور اس کو بچا لے جا کے۔ جب اس نے اصرار کیا نا میدان میں جانے کا، تب بی بی نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں کہنے لگا چلا تو جاتا ہوں بی بی، لیکن یہ بتا پہچانا کیسے کہ میں شیطان میں ہوں؟ کہنے لگی نبی کی بیوی کو میدان میں جانے کا مشورہ دے رہا ہے، شیطان نہیں تو اور کیا ہے۔ توجہ ہے سارے صاحب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آئے، بس گفتگو کو سبب کرنا ہے اس لیے میں تو کلوز کر رہا ہوں اپنی بات کو۔ تینوں موقعوں پہ لاہور پڑا تینوں ہستیوں نے، نہ جانے کیا ہے تینوں ہستیوں نے 3 مرتبہ لاہور پڑا۔ اب یہ جو تینوں مقامات پہ کنکر مارتے ہو نا جا کے، توجہ ہے، کنکر تو مارتے ہو نا تینوں پہ جا کے، یہ وہی مواقع ہیں جہاں جہاں لاہور پڑا تھا۔ توجہ ہے۔ اب میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، شیطان وہاں ہے تو نہیں؟ توجہ ہے۔ شیطان کی ایک شبیہ سی بنا رکھی ہے وہاں اور اس کو کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ ہے مسلمان کا عقیدہ، شیطان کی شبیہ کو تسلیم کر لے گا، حسین کی شبیہ کو تسلیم نہیں کرے گا۔ سارے صاحبان ہیں۔
اچھا نہیں بھائی بات تو بات آہستہ آہستہ، جس طرح سماج کی بہت مشکور ہوں، بہت مشکور ہوں حضرت گرامی کا کہ آپ نے میرے جملے کو اسی طرح لیا جس طرح وصول کرنا تھا، لیکن کیا کروں؟ لا تقربوا هذه الشجرة فتكونوا من الظالمین، اس کے قریب مت جانا وگرنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ کچھ بھی ہوا ہو، ترک اولا، نقص یا خطا ہو گئی آدم سے، ظلم ہو گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی امت سے ناراض ہوئے اور نینوا سے نکلے، فرات میں چھلانگ لگا دی، مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے اور ناراض ہو گیا نا خدا۔ تو کیا کہا اللہ نے کہ اگر وہ ہماری تسبیح بیان نہ کرتا مچھلی کے پیٹ کے اندر تو قیامت تک کے لیے ہم اسے مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ رکھتے۔ اچھا کچھ سمجھ آ رہا ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قیامت تک اسے ہم مچھلی کے پیٹ کے اندر رکھتے، یعنی قیامت تک مچھلی بھی زندہ رہتی، یونس بھی زندہ رہتا۔ جو خدا قیامت تک مچھلی اور یونس کو زندہ رکھ سکتا ہے، کیا پردہ خیر میں تمہارے امام کو زندہ نہیں رکھ سکتا؟ اپنی پیدا کرنے والی ماں کو گاڑا بانر پیش کرتے ہوئے اچھا نعرہ توجہ ہے، بس اختتامیہ جملوں کے قریب آ گیا۔ بھائی امت سے ناراض ہوئے، چلے مچھلی کے پیٹ کے اندر اور جا کے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بھائی ہم ظالموں میں سے ہو گئے، تیری ذات پاک ہے۔ توجہ ہے، ظلم ہو گیا حضرت یونس علیہ السلام سے، ظلم ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اللہ نے کہا تھا کہ یہ عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا، یہ امامت جیسا عہدہ ہم ظالموں کو نہیں دیں گے۔ اب کچھ بھی ہو جائے، آدم کوالیفائی نہیں کر سکتے امامت کے لیے، حضرت یونس کوالیفائی نہیں کر سکتے امامت کے لیے، تو پھر سوچئے جس عہدے کے لیے معصوم انبیاء کوالیفائی نہیں کر سکتے، وہ عہدہ عرب کے بدوؤں کو کیسے دیا جائے گا؟ بس میں تمہارے قریب ہو گیا میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ بہت سینسٹیو عہدہ ہے، تحفظ رسالت محمدی کا نام ہے امام اللہ۔ لیکن کیا کریں، کہتے ہیں کہ یہ جو 12 کا عدد ہے نا، یہ بڑا خود ساختہ ہے اللہ۔ اچھا ایک اور اعتراض ہے ہمارے 12 اماموں میں، کہتے امام پھر بیٹا امام، پھر اس کا بیٹا امام، پھر اس کا بیٹا امام، پھر اس کا بیٹا امام، تو کیا یہ نسل پرستی نہیں ہے؟ توجہ ہے، کیا کرے قوم شیعہ بچپن سے لے کے جوانی تک سوالوں کی زد میں رہتی ہے، لیکن یہ خاصا بھی ہمارا ہی ہے میرے دوستوں۔ آپ کسی سے سوال کریں، وہ کہتے ہیں دین میں سوال نہیں کرتے زیادہ، ہم کہتے ہیں سوال تو کیا کرو۔ توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر، سوال تو لطف الہی ہے، ہر کسی پہ نہیں اترتا۔ توجہ ہے، اور سوال کا مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، سوال کا ذہن میں پیدا ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا جواب موجود ہے۔ اللہ اکبر، یا کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا، سوال کا عقل میں پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا جواب موجود ہے۔ کہ لیکن نسل پرستی ہے، اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و ابراہیم و آل ابراہیم، میں نے ابراہیم کی آل کو چن لیا، آدم کو چن لیا، ابراہیم کی نسل کو چن لیا۔ کیا یہ نسل پرستی نہیں ہے؟ یار توجہ تو ہے سارے صاحبان فکر کی، کیا یہ سارے اعتراض شیعوں کے لیے رہ گئے؟ کیا اس آیت پہ اعتراض نہیں بنتا کہ اللہ نسلیں چن چن کے امامت دے رہا ہے، اللہ نسلیں چن چن کے رسالت دے رہا ہے؟ کہنے لگے یہ 12 کا عدد خود ساختہ ہے۔ خدا کی قسم اگر کچھ بھی ہم میں خود ساختہ ہوتا تو ہم چھوڑ چکے ہوتے۔ آپ نے کم از کم صحیح بخاری تو پڑھ لی ہوتی۔ پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمایا لا یزال هذا الدین الا اثنا عشر ائمہ من بعدی،
یہ دین اس وقت تک تباہ نہیں ہو سکتا جب تک میرے بعد 12 امام پورے نہ ہو جائیں. قول پیغمبر ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے. اچھا کتابچہ میرے ہمراہ ہے، اور اہل تسنن کے جتنے بھی بزرگ علماء نے حدیث کو نقل کیا میرے سب کتابچہ موجود ہے. اگر کسی نے ذوق شوق رکھتا ہو ان حدیث کو پرکھنے کا تو حاضر ہے. لیکن خدا کی قسم تھوڑی سی امینڈمنٹ اور تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہر محدث نے اس روایت کو لکھا، لیکن تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ. اب یہ ناقل مودت میں علامہ سلیمان قندوزی علیہ رحمہ نے لکھا کہ ایک شخص رسول خدا کے پاس آیا. اس نے آگے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کے اوصیاء کتنے ہوں گے؟ آپ نے کہا 12. آپ کے اوصیاء کتنے ہوں گے؟ اوصیاء وسیع کی جمع. آپ کے اوصیاء کتنے ہوں گے؟ آپ نے کہا 12. کہا پہلا کون ہے؟ کہنے لگے علی. کہنے لگے آخری کون ہے؟ کہنے لگے مہدی. لیکن اس روایت پہ اعتراض ہوا. کہنے لگے اب درمیان والے کہاں سے ڈھونڈے؟ یہ شیعوں سے پوچھو کہ یہ درمیان والوں کے نام کیوں نہیں لیے پیغمبر نے. بات تو بڑی سامنے کی ہے. محمد عربی نے کہا پہلے علی ہیں آخری مہدی ہیں. اب جو درمیان والے ہیں یا سارے علی جیسے ہوں گے یا سارے مہدی جیسے ہوں گے. توجہ میں توجہ. میں بس تمہارے قریب ہو رہا ہوں میرے دوستوں. اچھا اب ایک یہودی آیا، ابو حمار نام ہے اس کا. ابو حمار آیا، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھیے سارے احباب. میں چونکہ اس کا جملہ نقل کر رہا ہوں اس لیے اتنا اسٹریٹ فارورڈ نام لیا سرکار ختمی مرتبت کا، چونکہ وہ بھی رسالت کا قائل نہیں ہے اس لیے. اس لیے اتنا اسٹریٹ فارورڈ میں نے کہا چونکہ ابھی وہ قبول اسلام میں نہیں تھا. آگے نام لے کے کہتا ہے آپ کے بعد آپ کے امام کتنے ہوں گے؟ لفظ بدلا ہے، توجہ ہے. آپ کے امام کتنے ہوں گے؟ آپ نے کہا 12. کہا نام؟ کہا علی. کہا صدقت. کہا حسن. کہا صدقت. کہا حسین. کہا صدقت. کہا سجاد. صدقت. عابد سرکار عابد کا نام لیا نا، محمد باقر کا نام لیا، جعفر صادق کا نام لیا. نام لیتے جا رہے ہیں. وہ کہتا ہے صدقتو صدقتو صدقتو. پیغمبر ایک مرتبہ خاموش ہوئے. کہنے لگے تو مجھ سے پوچھنے آیا ہے کہ تصدیق کرنے آیا ہے؟ توجہ ہے یار سارے صاحب بھائی، مجھ سے پوچھنے آیا ہے کہ تصدیق کرنے آیا ہے؟ کہنے لگا تصدیق کرنے آیا ہوں. یہ وہی نام ہے جو تورات میں حضرت موسیٰ نے ہمیں تعلیم فرمائے تھے. مسلمانوں حد ہو گئی. موسیٰ کو جاتے وقت بتا گئے کہ امام 12 ہو گئے. کیا محمد نہیں بتا کے جائیں گے کہ امام 12 ہو گئے؟ یہ 12 کا عدد خود ساختہ نہیں ہے میرے دوستوں. تحفظ پیغام محمد کا نام ہے امامت. محمدیت کے تسلسل کا نام ہے امامت. تحفظ شریعت کا نام ہے امامت. اسی لیے امامت ہی اٹھے گی جب دین کو ضرورت ہے. آج ہی چاہتا ہے کہ حسین کی اس بہن کے بیٹوں کا ذکر کرو جس نے اپنے بھائی کی خاطر اپنی گود کو خالی کیا. اجر کمال اللہ، اجر کمال اللہ. جب قافلہ حسینی چلا تھا نا تو جناب عبداللہ بیمار تھے، شوہر بی بی زینب سلام اللہ علیہا. لیکن ایک مرتبہ شہزادی سے کہا زینب آج میرے دونوں بیٹوں کو غسل دو.
دونوں بیٹوں کو غسل کے بعد نئی پوشاکیں پہنا دو۔ جب نئی پوشاکیں پہنائی، دائیں اور بائیں ہاتھ میں دونوں کو لے کے حسین کی بارگاہ میں آ گئے۔ دونوں کو ایک مرتبہ حسین کے گرد گھمایا اور پکڑا کے یہ کہا، حسین اگر میں بیماری کی وجہ سے ساتھ نہ جا سکا تو میرے بچوں کا فدیہ قبول کیجئے۔ یہ کہا نا جب ایک مرتبہ حسین غمگین ہوئے، دونوں بھانجوں کو اپنے سینے سے لگایا۔ یہی سبب ہے کہ جب کربلا میں شہادتیں ہو رہی تھی نا تو بی بی اپنے دونوں بیٹوں کو لے کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی، سنو تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم علی کے نواسے ہو، کل جب میں تمہیں میدان میں بھیجوں اپنی ماں کو شرمندہ مت کرنا۔ میرے بیٹو اگر تم نہر تک پہنچ جاؤ تو میں وصیت کرتی ہوں اس وقت تک پانی نہ پینا جب تک تمہیں خبر نہ مل جائے کہ حسین نے پانی پی لیا، سکینہ نے پانی پی لیا، علی اصغر نے پانی پی لیا۔ اگر تم نہر تک پہنچو حملہ کرتے تو پانی مت پینا۔ بس یہ وصیتیں کر رہی تھی بیوی، ایک مرتبہ اجازت کے لیے آئی، کہا کہ اب میرے بیٹوں کو اجازت دیجیے۔ حسین نے کہا، زینب یہ تیری کل کمائی ہے۔ حسین کس طرح اجازت دے تیرے لاڈلوں کو؟ ایک جملہ کہا پلٹ کے بی بی نے، کہا کیا اکبر جیسا نہیں سمجھتے میرے بیٹوں کو؟ کیا قاسم جیسا نہیں سمجھتے میرے بیٹوں کو؟ بس 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 میرے عزیزو، میں تمہیں چند جملے کہنا چاہتا ہوں جناب آن محمد کو۔ جب اجازت طلب کی، بچے چلے میدان میں، چھوٹا سا سن ہے نا بچوں کا، بچے چلے میدان میں، ارے لڑتے تو کب تک لڑتے، ارے لڑتے تو کب تک لڑتے۔ تھوڑی دیر آواز آئی، تھوڑی دیر بعد آواز دی، مامو ہماری مدد کو آ جائیے، ہماری مدد کو آ جائیے۔ حسین لینے کے لیے چلے اور محمد کو، دونوں کے لاشوں کو لیا، حسین لے کے آ گئے۔ اب میں کیسے عرض کروں، حسین کس طرح حوالے کرے زینب کے، حسین کس طرح حوالے کرے زینب کے ان کی اولاد کو۔ اب اس کشمکش میں تھے حسین کہ دونوں لاشوں کو باہر رکھا اور پہلے اکیلے زینب کے خیمے میں گئے۔ اجرکم من اللہ، جملہ سن پائیں گے آپ؟ اسی کشمکش میں بچوں کے لاشوں کو باہر رکھا اور خود اکیلے زینب کے خیمے میں گئے۔ حسین کے ماتھے پہ پسینہ آیا ہوا ہے، زینب کو کچھ بتانا چاہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بی بی کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا، زینب تیرا بھائی تجھے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ ارے تیرے آقا محمد نہیں رہے۔ بی بی نے چادر کو پکڑا، حسین کا پسینہ پوچھا، کہا رے ایسے کتنے آقا محمد ہو، میں تیرے پسینے پہ قربان۔ اجرکم علی اللہ، ارے تیرا صدقہ کیے میرے بھائی، خدا کی قسم تاریخ مقتل میں ضمانت کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں کہ بی بی جی بھر کے روئی نہیں اپنے بچوں کو۔ بس جب شہداء کے سر واپس آئے تھے، ایک ایک سر آتا، ایک ایک بی بی بڑھ کے سر کو لیتی۔ جب شہداء کے سر واپس آئے، ایک ایک سر آتا، ایک ایک بی بی جا کے بڑھ کے سر کو وصول کرتی۔ لیکن دو سر ایسے تھے جو پڑے رہ گئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ کس بدنصیب کے بچے ہیں؟ پڑھ کے بی بی فضا نے کہا، ارے یہ میری آقا زادی کے بچے ہیں، ارے یہ اولو محمد کے سر ہیں۔ پڑھ کے دونوں سر بی بی کے آگے کیے، کہا فضا بی بی علومی حسین کو صدقہ کیے، تیری زینب نہ روئے گی۔ نہیں ہوئی بی بی۔ اجرکم اللہ، ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ سفر کرو تھوڑا سا۔ بی بی ابھی نہیں روئی اور محمد کو قیدیں واپس گئی، سب سے پہلے ماں کی قبر پہ گئی۔ جانتی ہو بہن نہیں کیا اونو محمد کا، اونو محمد کا پرسہ نہ دیا اپنی ماں کو۔ ایک مرتبہ حسین کا بچپن کا کرتا نکال کے ماں کی قبر پہ ڈالا۔ مورخین نے لکھا کہ قبر میں زلزلہ آیا،
بہن نے اس مردے کو اٹھا لیا، روئی کہ اماں میری آنکھوں کے سامنے حسین مارا گیا، تیرے سے کلتا برداشت نہیں ہوا، میں 72 قدم سے دیکھ رہی تھی، اجرکم اللہ، میں نے 72 قدم سے حسین کو ذبح ہوتے دیکھا۔ اماں چلی نانا کی قبر پہ، وہاں بھی بین کیے، بچوں کا بین نہ کیا، جملہ سنو گے، بچوں کا بین نہ کیا۔ اب حد تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ بی بی کو جناب عبداللہ نے کہلا بھیجا، سید الساجدین سے کہا بی بی کو گھر پہ بھیجیے، بی بی نے پلٹ کے کہا سجاد جب حسین ہی نہ رہا میرا گھر کیسا، میری اولاد کیسی، ارے میرا اپنا وطن کیسا؟ کہا میں امام ہو کے کہتا ہوں آپ گھر جائیے۔ جب بی بی گھر گئی نا تو جا کے ٹیلے پہ بیٹھی، جناب عبداللہ گھر پہ نہیں تھے، جب جناب عبداللہ واپس آئے بی بی کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگے کون ہو ضعیفہ؟ ضعیفہ تو کون ہے؟ کہا عبداللہ جس کا جوان بھائی مارا جائے، ارے جس کے جوان بھتیجے مارے جائے وہ ضعیفہ ہو جاتی ہے۔ بتائیے زینب کو کیوں بلایا؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ انہوں محمد کیسے لڑے؟ کہنے لگے نہیں، بس مجھے یہ بتا کہ جب حسین آخری مرتبہ مقتل کی طرف گیا تو کیا کہہ رہا تھا؟ میرا حسین کیسے مخاطب تھا؟ کہنے لگی بھیا کہہ رہے تھے اب بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا 6 ماہ کا مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا 6 ماہ کا بچہ مارا گیا۔ بی بی نے انہوں محمد کو نہیں ہوئی، لیکن ماں ہے کب تک برداشت کرے؟ جب گھر کے اندر گئی، اپنے حجرے میں گئی، 2 چھوٹے چھوٹے جانماز بچے دے، بی بی نے مسلح اٹھائے، سینے سے لگا کے کہا اے محمد، اے میرا دل لعنت اللہ علی